الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار قليلا وحافظا والنهار والناس والمتقين والانتظار ونبوتنا فتوى من المشكور في العالمين لأخواننا يعلمون الإسلام اللهم إني أسألك عافية في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وسرور في الأحياء ونور في القلب وموت قبل الموت ورحمة المؤمن في النجاة وادخل الجنة يا رحمة الرحيم ورازق الأنصار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصلنا ما فی الوجود وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لمن سبق والفاتحہ لمن غلق المحلن الحق بلغ بالقاسم محمد بواز بلند صلوات اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المرتجلین المظلومین الذی ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بواز بلند صلوات دعا ہے کہ میرا عظیم خالق کے عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے بواز بلند صلوات ایک دن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے محراب میں امام باندھنے مصروف تھے نبی امام باندھنے مصروف تھے اوپر سے جبرائیل آ گیا کوئی وحی لے کر کوئی آیت لے کر کوئی پیغام لے کر تو جبرائیل نے نبی کو مصروف دیکھا کہ نبی امام باندھ رہے تھے جبرائیل نے مصروف دیکھا تو جبرائیل نے رک کر دل میں سوچنا شروع کیا اگر میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کون لاتا اگر میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کون لاتا بس جبرائیل نے سوچا اور میرے نبی نے امامے کا پیج روکا میرے نبی نے کہا جبرائیل کیا سوچ رہا ہے جسم کانپا ملکوتیوں کے سردار کا تھر تھرائی ہوئی گھبرائی ہوئی بات جی جی سرکار کیا سوچ رہا ہے کہنے کہ یا رسول اللہ شکایت کی نیت سے نہیں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کون لاتا نبی نے کہا جبرائیل اتنا جو تو قرآن لانے پہ گھمنڈ کر رہا ہے غرور کر رہا ہے تو مجھے یہ بتا سکتا ہے تو قرآن لاتا کہاں سے کہنے یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر میری رسائی نہیں اوپر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے جب آپ اور میں معراج پہ گئے تھے میں تو وہی سدرۃ پہ رو کیا تھا نبی نے کہا جبریل پھر تو قرآن کہاں سے لاتا ہے کہنے یا رسول اللہ کہ سدرۃ کے اوپر ایک نوری کوپا ہے اس نوری کوپے کے اندر ایک نوری پردہ ہے اس پردہ کے اندر سے جو آواز آتی ہے میں لے کر تمہارے پاس آتا ہوں نبی نے کہا جبریل آج ہم حکم دیتے ہیں جاؤ ذرا پردہ ہٹا کے دیکھو تو صحیح جبرائیل نے پلک جھپکنے سے پہلے رفتار جبریل اتنی ہے ایک دفعہ پیغمبر آپ نے پوچھا جبرائیل کبھی تجھے مشکل پیش ہے کہنے کہا ایک دفعہ کب جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو مجھے اللہ نے حکم دیا جبرائیل اگر میرا یوسف نبی کنویں کی ساتھ اینٹ کراس کر گیا میں تجھ سے تاج ملکوتی چھین لوں گا جبرائیل کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ کس کنویں میں یوسف ہے میں دنیا کے کنویں پھرنے کے بعد میں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی ساتھ اینٹ کراس نہیں کر دی شہر جبریل کی رفتار جبریل اپنی پرواز شروع کر دی جبریل سدرۃ منتہا پر ہے جبرائیل نے اپنے نوری اور ملکوتی ہاتھ نوری پردہ میں ڈالے جبرائیل نے پردہ ہٹانا شروع کیا ہٹاتا ہے پکا پکا جبریل کھڑا کیا دیکھا وہ علی بیٹھے امامہ باندھ رہے ہیں واپس پلٹا مسجد کے محراب میں آیا جسے وہاں دیکھا تھا وہ محراب میں بیٹھا ہے کبھی نبی یہاں علی وہاں علی یہاں نبی وہاں 6-7 چکر کاٹ کر حسنین کی نانا کی جوتی پہ ہاتھ لگے یا رسول اللہ یہ قصہ کیا ہے یہ ماجرا کیا ہے یہ راز کیا ہے لیتے بھی کھو دو دیتے بھی کھو دو مجھے درمیان میں کیوں بنسایا ہوا بواز بلند صلوات بس اس علی رحمہ اللہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی گئی اسی علی اللہ کو بچانے کے لیے رسول کی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اللہ مقام کا پیٹی بڑی قریب ایک مناظرہ تھا مناظرے کے جج ایک جٹ زمیندار آدمی تھا اور اس نے کتاب کوئی نہیں بھی کیونکہ عقل مندی اور دانشوری ہے یہ ڈگریوں سے نہیں ملتی یہ وراثت نہیں ہوتی ہے سارا دن مناظرہ ہوتا رہا آخر یہ طے پایا کہ پہلے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں بعد مناظرہ شروع کرتے ہیں سب نمازی نماز پڑھنے چلے گئے جب سب نمازی نماز پڑھ لی تو چودھری عاشق نے سب نمازی صاحب کہ تم باہر چلے جاؤ میں نے مولوی صاحب سے اکیلے میں بات کرنی ہے سب نمازی باہر چلے گئے چودھری عاشق نے مسجد کے دروازے کی کنڈی لگا دی مولوی کو مسجد کے محراب میں بٹھا کر مولوی دیکھ تیرے اور میرے سوائے اس اللہ کے گھر میں کوئی نہیں ہے مولوی ہمارے گاؤں میں بڑے دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول کی بیٹی دربار گئی تھی اور واپس آئی ہے خالی ان
انہوں نے بلا لیا اپنا مولوی، وہ باہر کتابیں لا کر بیٹھا ہے. مولوی تو مجھے صرف اتنا پتا کیا رسول کی بیٹی دربار گئی تھی؟ انہوں نے کہا چاچا عاشق نے کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہو گیا رسول کی بیٹی کا حق نہیں بنتا تھا. مجھے تیرے لمبے جوابوں کی ضرورت نہیں، مجھے مختصر جواب دے، کیا رسول کی بیٹی دربار گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں چاچا عاشق یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی بیٹی دربار گئی تھی. اس نے کہا چپ بس اتنا بتا کیا واپس خالی آئی ہے؟ کہنے لگا ہاں چاچا عاشق کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ واپس خالی آئی ہے. کہا اٹھ وہ جیت گیا وہ شیعوں کو بولی. کہنے لگے چاچا عاشق کس بات میں مناظرہ ختم کر رہے ہیں؟ میں کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ رسول کی بیٹی کا حق نہیں بنتا تھا. اس نے کہا حق بنتا یا نہیں بنتا ہے مجھے اتنا پتا، اگر میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میری بیٹی تمہارے دروازے پر چلی جائے کیا کر کے کہ میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے دو گے یا نہیں دے؟ چاچا عاشق کیوں نہیں دے گے؟ کہ مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا. چودھری عاشق جلدی سے مولوی اسماعیل کے پاس پہنچا، مولوی اسماعیل کے قدموں پہ ہاتھ لگا کہ مولوی صاحب مجھے مل گئی ہدایت، مجھے پتہ چل گیا کہ رسول کی بیٹی کو دربار سے خالی بھیجا گیا. کہا چودھری عاشق مولوی اسماعیل نے گلے سے لگایا کہ مولوی صاحب تم نے کہانی پوری نہیں سنی، انہوں نے خالی نہیں بھیجا تھا، انہوں نے سر کے بال سفید کر کے بھیجے تھے. یہ تھا ماں کا دربار میں جانا. جب بیٹی دربار میں گئی ہے تو یزید ملوک تک سے کھڑا کر کہنے لگا وہ بی بی کون ہے جو پورے رستے میں خطبے دیتی آئی ہے؟ ایک سپاہی کے بعد وہ جو سفید بالولی ضعیفہ ہے نا اس کی کمر کے پیچھے جو کھڑی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. سپاہی یزید کی آواز ہے یہ ضعیفہ کو آگے سے ہٹایا جائے. سپاہی آ کر کہنے لگا ہمارا حاکم کہہ رہا ہے کہ بیٹی علی کی کا پردہ چھوڑ، ہمارا حاکم کہہ رہا ہے بیٹی علی کی کا پردہ چھوڑ. بیوی نے کہا ظالم میں مر جاؤں گی میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑوں گی. اس ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے بی بی فیضہ کے سر پر مارا. بی بی فیضہ کے چاندی کے بال یقوت کی طرح سرخ ہوئے. بی بی زینب کمر پر ماتھا مار کے کہتی ہے ماں میرا پردہ چھوڑ. کیا زینب یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے؟ کیا آج فاطمہ زہرا ہوتی میرا پردہ چھوڑ دیتی؟ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کر اس دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے، 4000 حبشیوں کی تلواریں نیام سے باہر آئی. ایک بوڑھا حبشی آگے بڑھے ضعیفہ اس دربار میں تو نے حبشیوں کو کیوں یاد کیا؟ کہا کس ملک کے رہنے والے ہو؟ کہا زنجبار. کہاں نہ ملک کا بادشاہ القبوس. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا مر گئی اس کی بیٹی تھی جس جو مدینے میں سیدوں کی نوکری کے لیے چلی گئی ہے، ہم نے اس کی جوتی تک پر رکھی ہوئی ہے اس کے انتظار کے لیے. کہا اگر وہی ممونہ تجھے اسی دربار میں مل جائے تو پہچان جائے گا. بوڑھا حبشی کہنے ضعیفہ کہ تو کہتے نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. کہا ہمارے بادشاہ کی بیٹی کہاں تو کہتے؟ بی بی نے چہرے سے بال ہٹا کہ مجھے پہچان میں وہی ممونہ ہو. حبشیوں نے تلواریں نکال کر یزید کے تخت کا گھیرا کیا کہ یزید ہم دربار میں کھڑے ہیں، تو نے ہمارے بادشاہ کی بیٹی کو قید کیا ہے. یزید کی آواز آئی فیضہ کے ہاتھ ہتھکڑیاں کھول دی جائے. فیضہ کے ہاتھ ہتھکڑیاں کھولنے کا اعلان ہونا تھا. بی بی زینب نے عباس کے سر کو دیکھا، عباس نکرانیوں کے وارث آ گئے، عباس علی کی بیٹیوں کا کوئی وارث نہیں آیا. اللہ لعنت القوم الظالمین.